یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اپنے محبوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود پر فائز فرمائے گا، مقام یعنی جگہ، مقام یعنی جگہ، اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے، کون جانتا ہے؟ تو آئیے جانتے کہ مقام محمود کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 431 پر لکھتے ہیں انہ الشفاعہ، اس کا معنی لکھتے ہیں انہ الشفاعہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ تمام مفسرین کرام اور تمام علماء عظام کا متفق فیصلہ ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے هو المقام الذي اشفع فيه امتی، یعنی مقام محمود وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، بولی سبحان اللہ۔ مقام محمود وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہو کہ مقام محمود کیا ہے۔ مقام محمود وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جگہ پر فائز فرمائے گا، اور وہاں وہ اب ہم گناہ گاروں کی بخشش کریں گے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اور علماء کرام کا متفق فیصلہ یہ بھی ہے کہ مقام محمود ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی دوسرے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہوگی، بولی سبحان اللہ۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی دوسرے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی منظر کو دیکھتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ کہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں وہ جو رضا کی، سوا تیری کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت اس منظر کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے برادران ملت اسلامیہ، مقام محمود وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کرے گی۔ آپ اس بات سے جو ہے متوجہ ہو چکے ہوگے، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ مقام محمود کیا ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی بولیے شفاعت کریں گے، بخشش کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، کتاب الشفا میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، ایک میدان میں جمع فرمائے گا جہاں سب ننگے ہو گئے، یعنی جس طرح پیدا ہوئے تو اسی طرح
سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور کوئی ایک دوسرے کی آواز نہیں سن پائے گا، صرف اور صرف اس پاک پروردگار کی آواز آئے گی، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اف کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسے پرفتن ماحول میں جب نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ پر بلایا جائے گا، ایک ایسی جگہ پر بلایا جائے گا جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیرے ہی لیے آیا ہوں، میری دوڑ تیرے علاوہ کہیں نہیں ہے، تیری ہی بارگاہ ہے جہاں سے نجات ملتی ہے، تیرے سوا کوئی جائے نجات نہیں، یعنی کوئی جگہ نہیں تیرے علاوہ دوسری کو نجات مل سکے۔ یہ الفاظ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے گے، یہ وہی جگہ ہوگی جہاں جس کے اعتبار سے فرمایا گیا عسیٰ یبعث ربک مقام محمودا، کہ مقام محمود بتا رہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں میں یہ الفاظ بولوں گا، وہ مقام رہے گا جس کا نام رہے گا مقام محمود رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی کو دیکھتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 686، حضرت آدم بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، روایت ان سے ہے حضرت آدم بن علی سے، وہ روایت ہے ان سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میں نے یہ فرماتے ہوا سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں جب سب امتی ایک دوسرے سے بخشش کی درخواست کرتے ہو کہ آپ ہماری بخشش فرما دو، شفاعت فرما دو، لیکن اس وقت میں کوئی کام نہ آئے گا، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے کام آئے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ابھی آگے بتاتا ہوں اس کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتیوں کے کام آئے گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، جب حضرت وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے مقام محمود کے بارے میں جب پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ مقام محمود وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا، جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک سبز رنگ کا حلہ ایک عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جبہ، یا یہ جان لیجئے ایک کرتا اور ایک کپڑا، یعنی دو کپڑے ملا کر جو ہوتا ہے ایک چادر اور ایک پاجامہ، تو سمپل لفظ میں سمجھیے کہ حلہ یعنی جبہ سمجھیے، سبز رنگ کا یعنی ہرے کلر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ پہنائے گا اور میں وہاں حاضر ہوگا۔ حاضر ہونے کے بعد جو ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں علیزہ پیش کروں کہ اللہ رب حب لی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ بولیے سبحان اللہ، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی، جب آپ اس خاک گیتی پر تشریف لائے تھے، آپ نے اپنے مادر شکم سے باہر نکلنے کے بعد ہی آپ نے یہ کلمہ پڑھا تھا، اے رب حب لی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ تو کیا فرماتے ہیں شاعر؟ ارشاد فرماتا ہے کہ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ برادران ملت اسلامیہ، وہی مقام محمود جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہو گئے، اور یہ علیزہ ہم گناہ گار امت کی طرف سے پیش کریں گے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہم وہ گناہ گار امت جس کے لیے تمام نبیوں کے سردار گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے، لیکن امت کا حال آج یہ ہے کہ آج وہ اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے رسول کی بات ماننے کو تیار، وہ نبی بخشش کی درخواست لگا رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری امت کو بخش دے، لیکن آج یہ زمانہ، یہ دور حاضر میں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، ان کے جو دل ہے اور دلوں کے اندر جو ضمیر ہے وہ مر چکی ہے، وہ اسلام کے ارکان سے جو ہے غافل ہو چکے،
انہیں اسلام کے اعتبار سے کچھ نہیں لے، صرف سمپل بات اللہ کی عبادت کرو۔ ایک اللہ کی عبادت سے ہم غافل ہیں۔ آج دوسرے فرقے جو ہوتے ہیں، آج وہ اپنے معبودوں کی جو ہے عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ دیکھنے کے بعد بھی مسلمان اپنی حقیقت نہیں جان رہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کے اعتبار سے ان کا معبود ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے تو حقیقی معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں هو المقام الذي اشفع فيه امتی، مقام محمود وہ مقام جہاں میں اپنے امتیوں کی جو ہے شفاعت کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اشعار کے اعتبار سے کہ حشر میں جو شفاعت کرے رضا کی، یعنی حشر میں ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ حشر میں جو شفاعت کرے رضا کی، رضا سے مراد اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم ایک ایسے پرفتن ماحول میں جی رہے ہیں جہاں صرف اور صرف لوگ اپنے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی اچھے کام کا بھی حکم نہیں دے گا اور نہ ہی برے کام کا حکم دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ صرف اور صرف اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک وقت ایسا آئے گا جب پلک جھپکتے ہی انسان کا ایمان خارج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پلک جھپکتے ہی انسان کا ایمان خارج ہو جائے گا، وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تو ایسے پرفتن ماحول میں کیا کرنا؟ ہمیں صرف اپنے اللہ کی عبادت کرنا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ماحول ہمارے لیے ایک بولتے ہیں نا ایک توجہ دینے کے لیے ہے، ایک قابل غرور ہے، قابل تعریف ہے کہ ہم زمانے کو دیکھ کر اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کو یاد کریں، تاکہ یہ حالت جو ہمارے سامنے جو گزر رہے ہیں، آج یہ جو ماحول چل رہا ہے، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اپنا وطن ہوتے ہوئے بھی ہمیں ملک کے باہر رہنے کی جو ہے ضرورت کی جا رہی ہے، تو یہ اس بنا پر ہے کہ ہم اپنے رب سے غافل ہیں۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ جب مسلمان اپنے پروردگار عالم کو بھول بیٹھے گا تو ان پر ایک ایسا ظالم بادشاہ مقرر کر دیا جائے گا کہ وہ ان کے اوپر مسلط ہونے کے بعد ان کا رہن سہن سب بدل جائے گا۔ کیوں؟ یہ سب کیا دھرایا اپنا ہی ہے، ہم اپنے پاک پروردگار کی جو ہے عبادت سے غافل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1 صفحہ نمبر 113، سطر نمبر 17-18 پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بغور سنیے حدیث۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بروز محشر قائم ہوگا، جب بروز محشر قائم ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا کے لیے اٹھائے گے اور روئیں گے اس بنا پر کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اے جبریل جا اور میرے محبوب سے پوچھ کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہا ہے اللہ کہ یہ بھی بتا دینا کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے لیکن پھر بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے۔ یہاں ہوتا ہے نا، انسان یہ سوچے گا کہ اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، ہونے والا کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، تو انسان اس پر گمان کر سکتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ اللہ کو علم نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے اللہ حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جبریل کہہ دو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے لیکن پھر بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حالات بیان کی اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو کہ میں تمہاری امت کے اعتبار سے آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ کو راضی کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ رو رہے ہیں اس وجہ سے صرف کہ میری امت کو
بخش دے مولا. آپ رو رہے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے کہ آپ کو اپنے امت کے اعتبار سے ناراض نہیں کرے گا، آپ کو راضی رکھے گا. تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، آئیے دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت، کمال محبت جانیے اور سنیے اور دیکھیے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ جب سے اس خاکی گیتی پر تشریف لائے، آپ نے اس وقت سے لے کر جب تک آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف نہیں چلے گئے، جب تک کہ آپ نے اپنی امت کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کی. آپ پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا ربی حب لی امتی، رب میری امت کو بخش دے. یہاں تک کہ جب آپ معراج کے سفر میں گئے وہاں بھی آپ نے امت کو یاد رکھا. ہر جگہ آپ گئے آپ نے امت کو یاد رکھا. برادران ملت اسلامیہ، ایک ماں ہے نا، ماں جس طرح اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اس سے کئی دگنا زیادہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتی ہے. بولیے سبحان اللہ. ایک ماں جتنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے کئی دگنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 دگنی زیادہ محبت کرتا ہے. بولیے سبحان اللہ. محبت کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی ماؤں سے زیادہ اپنی امتی سے محبت کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان قائم ہوگا اور میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں اور میں گڑ گڑاؤں گا، روؤں گا. برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حکم ہوگا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا طلب کرنا چاہتے ہو دیا جائے گا. قبول کرو، کیا چاہتے ہو مانگنا آپ کو دیا جائے گا. تو حکم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ سے حکم ہوگا کہ جاؤ اور جہنم میں سے جس کو بھی نکالنا ہے، جس کے دل میں صرف اور صرف ایک گندم، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے آپ جہنم سے نکال کر جنت میں لے لیجیے. تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھ کر جو ہے جہنم کی طرف روانہ ہوگا اور وہاں سے اس پورے جتنے تمام لوگ ہوگے جن کے دلوں میں صرف رائی اور گندم جسے کہتے ہیں اپن گیہوں کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو میں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا. بولیے سبحان اللہ. تو یہ سرکار اعلیٰ حضرت اس کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے وہ ساتھ دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتی جائے گے. بولیے سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہے، اپنے گناہ گار امتوں کے لیے رو رہے ہیں، اللہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری گناہ گار امت کو بخش دے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دیکھیے رحم، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کا اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہیں اور اپنے لیے ہم گناہ گار امتوں کے لیے جو ہے بخشش کی جو ہے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے. اللہ کا بھی دیکھیے کتنا بلند و بالا مرتبہ کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب جانیے آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی راضی نہیں ہوگا. کب؟ جب تک میری امت کا ایک امتی بخشا نہیں جاتا. بولیے سبحان اللہ. جب تک میری امت کا ہر ایک شخص جو ہے بخشا نہیں جاتا. برادران ملت اسلامیہ، حکم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اے حبیب یہ تعلق جو ہے آپ کی اس بات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ مجھے اپنی عزت اور اپنی جلال و عظمت کی قسم کہ میں ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا جس نے ایک مرتبہ بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت سجدے میں گریو زاری کر رہے، رو رہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اور میں جب تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میری امت کا ایک شخص جو ہے بخشا نہیں جاتا. تو دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ میں وہاں راضی نہیں ہوگا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی
جاہو جلال اور عظمت کی قسم، میں جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالوں گا جنہوں نے سچے دل سے صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب بروز محشر قائم ہوگا، جب بروز محشر جو ہے منعقد کیا جائے گا، جہاں تمام لوگ جمع ہو گئے، اس وقت میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ ایک صحابی رسول ہے حضرت انس بن مالک، اکثر روایتیں، اکثر احادیث جو ہے ان سے روایت کرتی ہیں، ان سے جو ہے ان کی طرف متوجہ کی جاتی ہے کہ یہ راوی ہے حدیث کے، وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ میں آپ کو حشر کے میدان میں کہاں ڈھونڈوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے مجھے پل صراط پر ڈھونڈو۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں نہیں تو پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ تو فرماتے ہیں کہ میزان پر ڈھونڈو۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈو۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور آگے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان تینوں مقام میں سے کہیں پر بھی ہوگا۔ اب یہ پل صراط کیا ہے؟ مقام محمود تو ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب یہ پل صراط کیا ہے؟ تو پل صراط کے اعتبار سے آتا ہے کہ پل صراط جو ہے جہنم کی پشت، اپن پیٹھ کہتے ہیں نا، یہ پشت جو ہے فارسی لفظ ہے، پشت کہتے ہیں پیٹھ کو، تو پشت جو ہے جہنم کی، اس کے اوپر جو ہے پل صراط ہوگا، اور یہ پل صراط کی لمبائی 15 کلومیٹر کی، 15 سال لگ جائے گا، اتنی لمبائی ہوگی، اور جو ہے بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر سے جو ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے گے، پھر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم، پھر تمام بزرگان دین گزر جائیں گے، لیکن گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پل صراط کے جو ہے کنار پر کھڑے ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کریں گے کہ اللہ میری امت کو بخش۔ سوچئے ایسی جگہ پر جہاں انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے گنا جائے گا، میزان پر، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ربی سلم ربی سلم، اے میرے رب میری امت کو بچا لے، اے میرے رب میری امت کو بچا لے۔ برادران ملت اسلامیہ، شفاعت نبی۔ اب آئیے، آج کے کچھ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، ان کی شفاعت کو محسوس نہیں کرتے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں میں کس کے تعلق سے کہنا چاہ رہا ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کا ایمان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھے، اپنے والدین، اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ جو ہے محبت نہ کرے، وہ مومن کامل نہیں ہے، وہ مومن کامل نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہیں، کیا وہ سچا مسلمان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اشارہ دے رہا ہوں، سمجھ جائیے کہ آج کے کچھ لوگ ہیں جو شفاعت سے انکار کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو اپنے روزے، نماز، حج کا صدقات، فطرہ پر اتنا غرور ہے کہ آپ کو بروز محشر کسی کی ضرورت نہ پڑے گی، کہ آپ اپنے نیکیوں کو گن پاتے ہیں، جو آپ اس بنا پر کہہ رہے ہیں، جو آج یہودی، نصارہ، وہابیوں، دیوبندیوں کا جو عقیدہ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے ہم کو شفاعت نہیں چاہیے، اور تم کو ملے گی بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ تمہارا عقیدہ ہی ان کے مطابق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے جس کے دل میں ان کے لیے رائے کے برابر بھی جو ہے محبت ہوگی۔ شفاعت ان کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف مومن کامل کے لیے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کیا ان کو اپنے روزے، نماز، حج، زکات، صدقات، فطرات پر اتنا غرور، کیا وہ اپنی نمازوں کے بل بوتے پر یہ لفظ کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو صدقات، فطرات ہیں یہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، اگر دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نبی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، ان کے ساتھ پھرا کرتے تھے۔ آئیے، جو میں نے ابھی حدیث بتایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہی ایک مشہور صحابی رسول ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ کیوں؟ ارے تو صحابی رسول ہے جنہوں نے نبی کو دیکھا، جنتی، حالت ایمان میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، وہ کیا جنتی ہے، جنتی ہے نا۔
ارے صحابی رسول ہے تو جنتی ہو گئے نا، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بروز محشر کہاں ڈھونڈوں؟ تو برادران ملت اسلامیہ، جو پوچھ رہا آپ سوچئے جو پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، ان کے درجات کتنے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہیں، اور جو ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لے گا، اتباع کر لے گا، وہ جنتی ہے۔ تو کون سوال کر رہا ہے؟ ہم جیسے ادنا غلام نہیں ہیں، صحابی رسول ہے، وہ نبی کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہے ہیں کہ میں آپ کو حشر کے میدان میں کہاں ڈھونڈوں؟ تو اور یہ لوگ کون جن کو شفاعت سے کوئی لینا دینا نہیں؟ ارے وہ تو میدان کے غازی تھے، جنگ کے فولادی کھلاڑی تھے، رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، صحابی رسول تھے، اور یہ کیا ہے؟ آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو میرے روزے ہیں، یہ جو حج ہے، جو زکوٰۃ ہے، یہ کسی کام کے نہیں۔ ان کو اپنی نمازوں پہ بھروسہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں؟ اتنے صحابی رسول ہونے کے بعد، حج زکوٰۃ جو ہے پورے معاملات مکمل ہونے کے بعد بھی ان کو اپنے نیک اعمال پہ جو ہے بھروسہ نہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو روزے زکوٰۃ حج زکوٰۃ جو میرے ہیں اعمال، یہ کچھ کام کی نہیں جب تک کہ آپ بروز محشر میری شفاعت نہ فرماتے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول یہ عرض کر رہے کہ جب تک آپ بروز محشر میری شفاعت نہ کر دیں گے، اس وقت تک یہ میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج جو ہے کچھ کام کے نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنا ایمان اور عقیدہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی رہے تو غلامان مصطفیٰ رہے، اور آخرت میں بھی رہے تو غلامان مصطفیٰ رہے۔